بھارت کے خلاف مارکہ حق کی کامیابی کے باوجود خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کا سدباب کیسے ہوگا، کیا سمجھتے ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ جی وعلیکم السلام۔ بس بہت سمپل بات یہ ہے کہ مارکہ حق میں جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی عطا فرمائی تو یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑی ہزیمت تھی، بہت بڑی شرمندگی تھی، کیونکہ ان کے تو بہت بلند بانگ دعوے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ وہ اس خطے کے ریجنل پاور ہیں، اور امریکہ ان کو تیار کر رہا تھا ٹو بی دی اسٹریٹجک کاؤنٹر ٹو چائنیز رائز۔ ہوا یہ کہ الحمدللہ یہ کامیاب ہوا پاکستان۔ ابھی انڈیا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا سوائے اس کے کہ وہ پراکسی وار جو ہے اس میں ایک ہائپ کریٹ کرے۔ تو یہ سارا جو ہے ایکسپیکٹڈ تھا۔ جس وقت پاکستان کو فتح یابی اللہ نے دی اور پوری قوم کو اللہ نے فتح دی تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ تو یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے اور فتنۃ الخوارج ہے، ان کی جو فنڈنگ ہے، جو ٹریننگ ہے، جو پاکستان میں ان کی انسرشن ہے، وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی تھی۔ تو ابھی اللہ کا شکر ہے، جب سے کل سے ہم نے خبر سنی ہے کہ امریکہ نے ان کو گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا BLA کو، تو یہ ہندوستان کے لیے بھی ایک زک کی بات ہے اور ایک ان تنظیموں کے لیے بھی۔ تو یہ بیسیکلی اسی وجہ سے جی کہ ریئیکشن ہے کہ ان کی جو شکست ہوئی ان کے لیے یہ آسان طریقہ ہے کہ پاکستان میں پراکسی وار کو ہائٹ دیں۔ ابھی ہم کیسے اس کے اوپر اوورکم کریں گے، اس کے 2-3 طریقے ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ کہ باہر سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے اور اگر افغانستان سے در اندازی ہو رہی ہے تو اس کو فزیکلی بھی روکا جائے، ڈپلومیٹک کوششوں کے ساتھ بھی روکا جائے اور انٹرنیشنل پریشر کے ساتھ بھی روکا جائے۔ نمبر 2، امریکہ نے جب ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے تو ان سے اس کے لیے ٹیکنیکل ہیلپ لینی چاہیے، انٹیلیجنس ہیلپ لینی چاہیے، ایکوپمنٹ میں کوئی ہیلپ مل سکتی ہے وہ لینی چاہیے، کیونکہ جہاں پہ بھی دہشت گردی ہو کسی بھی ملک میں تو وہ صرف اس ملک کا مسئلہ نہیں ہوتا، پورے خطے کے لیے اور انٹرنیشنلی بھی یہ پرابلم ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ جنرل صاحب، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہم دیکھتے ہیں غیر معمولی پیش رفت سامنے آ رہی ہے، کیا اس کی وجہ ایک شاندار عسکری قوت کی کشش ہے یا پھر کچھ اور جو امریکہ کو پاکستان کی جانب کھینچ رہی ہے، معاملہ کیا ہے یہ؟ جی بہت شکریہ جی۔ مس، پہلی بات تو یہ جو آپ نے سب سے پہلی بات کہی کہ جیسے وہ ایک انگلش کی سینگ ہے کہ وکٹری ہیز مینی فادرز وائل ڈیفیٹ ہیز نان۔ تو جب آپ کو فتح یابی اللہ نے نصیب کی پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو، تو اس سے پاکستان کی عزت بڑھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کروائی اور انہوں نے اس کا ذکر ایک دفعہ نہیں شاید 25 سے 30 دفعہ کیا ہے۔ انڈیا اس کو ڈینائی کرتا ہے، آلدو انڈیا جو ہے منہ کے اوپر کھڑے ہو کے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی جی۔ دوسری بات جو انگیجمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک پازیٹیو رول رہا ہے۔ پاکستان نے جھوٹ پہ کوئی بنیاد نہیں رکھی۔ آپ دیکھیے ہمارا جو میڈیا تھا، ہمارے جو لوگ تھے، کہیں پہ بھی کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی غلط خبریں نہیں تھیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں تھا۔ بہت بردباری سے ہمارے میڈیا نے، ہماری قوم نے، ہماری لیڈرشپ نے بیہیو کیا اور بہت اچھے طریقے سے، بڑے پیشنٹ طریقے سے اپنا منصوبہ بندی کر کے یہ حملہ کیا۔ تو جب یہ حملہ کیا ہے تو اس نے پاکستان کی ناٹ اونلی کہ جی افواج پاکستان کی، ایئر فورس، آرمی، نیوی کی، بلکہ پوری قوم کی ایک دھاک بٹھائی ہے ارد گرد کے لوگوں پہ اور عزت بڑی ہے دنیا میں بھی۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ نے کہا کہ پاکستان نے تو حملہ نہیں کیا بلکہ پاکستان نے ریئیکٹ کیا، تو اس پہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک جملہ یاد آ گیا کہ بڑی اسپیچ سامنے آئی کہ پاکستان نے ہم پہ حملہ کر دیا، تو اسی پر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی۔ بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں پاکستان نے تو حملہ نہیں کیا، پاکستان پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی اور الحمدللہ انہوں نے ہندوستان کا ایک نہیں کئی حملے جو ان کو روک کے پھر بہت مؤثر جواب دیا الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل ریٹائرڈ رضا محمد۔